اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز طلباء کرام، اساتذہ کرام، احباب جناب، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن پاک کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محترم حافظ محمد عثمان طاہر صاحب، ان کی پوری ٹیم، اساتذہ اور ادارے کی انتظامیہ، میں تمام انتظامیہ کا بالخصوص میرے بیٹے فداء الرحمان، ان کے استاد محترم قاری صاحب، ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور قاری عثمان طاہر صاحب جنہوں نے بڑی محبت فرمائی۔ جب بیٹا ادھر آیا تھا تو 12 پارے اس نے حفظ کیے تھے، تو ماشاءاللہ تقریباً 1 سال 3 ماہ میں باقی 18 پارے بیٹے نے پڑھے ہیں۔ اس میں چھٹیاں بھی تھیں، اس بیمار رہا، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو میں حضرت حافظ صاحب ہمارے مربی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، ہمارے موسم بھی ہیں، حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، ان سے درخواست کروں گا بیٹے کے لیے دعا بھی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی عطا فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اسی طرح میرے موسم، میرے مربی، جماعت کا عظیم سرمایہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، ہمیشہ میرے لیے بڑے بھائیوں کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کے آئے، اللہ ان کے علم، عمل، عمر، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے تینوں بڑے برادران، بھائی عبدالقیوم صاحب، بھائی عبدالمقصوم صاحب، اور مجھ سے بڑے خطیب اسلام مولانا قاری محمود حسن ساقی صاحب، وہ بھی تشریف لے کے آئے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ہم بھائیوں کی طرف سے الحمدللہ پہلا بچہ ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو میرے پاس الفاظ نہیں جن الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ دن مجھے یاد آ رہا ہے جب میں نے جامعہ تعلیم القرآن سمندری میں اپنا آخری سبق سنایا تھا، تو جب گھر گیا تھا تو میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ بڑی خوش تھی۔ اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس بیٹے کو اس رستے کے لیے وقف کرنا 2 وجوہات تھی۔ ایک تو اس رستے سے اچھا رستہ کوئی نہیں ہے، اس ڈگری سے، اس سند سے اچھی سند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو دین کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کیا ہے۔ یقیناً جیسے ہم جیسا بھی کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر تو نہیں سکتے جیسا حق ہے، تو تھوڑا بہت کر رہے ہیں، تو کوشش یہی کہ یہ صدقہ جاریہ جاری رہے ہماری نسل میں بھی، اور جیسے ہم دین کا کام کرتے ہیں ہماری اولاد بھی کرے اور ہمارے والدین کو اس کا اجر ملے۔ تو یہاں طلباء تشریف فرما ہے، اس ارادے سے، اس نیت سے، اس شوق سے، اس لگن سے بندہ جب اس رستے پہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دیتا ہے۔ تو میں تمام طلباء سے بھی اور احباب جماعت سے بھی، حضرت شیخ صاحب سے بھی، حضرت ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ التماس کروں گا کہ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو کما حقہ دین کی خدمت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور ساری زندگی قرآن پاک کی وفا نصیب فرمائے۔ قرآن پاک حفظ کر لینا بڑی بات نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس کے معنی مفہوم پہ غور کرنا، عمل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔
حافظ تو بندہ بن جاتا ہے، لیکن حفظ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں حضرت حافظ صاحب سے بھی یہ بھی درخواست کروں گا، ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادیں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہماری نسلوں کو مضبوط حافظ قرآن پاک بنائے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خواہش تھی یہ جو تقریب ہے یہ تب ہوتی جب بیٹا گردان بھی کر لیتا اور مصلح بھی سنا لیتا، لیکن بچوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، الحمدللہ۔ اللہ بیٹے کو سلامت رکھے، انشاءاللہ تقریب ہوگی، بیٹے کا جب گردان بھی ہوگی، مصلح بھی ہوگا، انشاءاللہ شان شان ہوگی۔ تو یہاں میں بس تمام انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں، حضرت قاری صاحبان کا بھی مشکور ہوں، اور جتنے طلباء ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ہم مسافر ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے اور حدیث کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے قبول فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔